عالم پہلے دارالفتاء جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دے پھر عوام عمل کرے گی۔ میں اپنے تمام پیٹی بند بھائی علماء کرام کو کہتا ہوں، ان مفتیان کرام کو دست بستہ گزارش کرتا ہوں جن کا فتویٰ اس ملک کے طول و عرض میں مانا جاتا ہے اور جن کے دارالفتاء کو پوری ملک میں اتھنٹک مانا جاتا ہے، میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، کھولیے اللہ کا قرآن، کھولیے حضور کا فرمان، کھولیے کتب فقہ، کھولیے کتاب فتاوی کی اور اس میں دیکھیں اگر جہاد فرض عین ہونے کی شرائط بیت المقدس پہ حملہ آور ہونے کے بعد فلسطینیوں پہ حملہ آور ہونے کے بعد بھی پوری نہیں ہے تو بے شک فتویٰ نہ دیجئے، لیکن اگر ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ کسی ایک علاقے پہ جو مسلمانوں کا ہو کفار نبردآزما ہوں، کفار ان پہ حملہ آور ہوں اور وہاں کے مسلمان اس طاقت کو نہ رکھتے ہو کہ اس کفار کی طاقت کا مقابلہ کر سکے تو قریبی ملک والوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ قریبی ملک مل کے بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، قریبی اور ملک پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یوں چلتے چلتے پوری دنیا میں، خطے میں، کائنات میں، 6 بر اعظموں میں جہاں مسلمان ہیں، اللہ اللہ کہنے والے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، کلمے کی دعوت دیتے ہیں، نماز روزہ رکھتے ہیں، اہل اسلام ہیں، ان سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب جہاد فرض ہو جائے پھر بیوی کو خاوند سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، بیٹے کو ابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی مملوک کو اپنے آقا سے، اپنے سینئر سے جونیئر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مفتیان کرام، علماء کرام، میں آپ کی خدمت میں یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ ضلع گھوٹ کی سرکاری باغ سے آپ کی خدمت میں جھولی پھیلا کر کہتا ہوں اگر قبلہ اولیٰ پر وہاں کے لوگ طاقتور ہیں فتویٰ نہ دیجئے ورنہ جہاد فرض عین کا فتویٰ لکھیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے مفتی تھے۔ 2001 میں جب امریکہ نے دندناتے سورما ہاتھی کی طرح افغانستان کے مسلمانوں پر بمبارمنٹ کی تو انہوں نے امریکی فوجیوں کو حربی قرار دیا تھا اور یہ فتویٰ جہاد تھا۔ اب وقت ہے میرے مدارس، اب وقت ہے میرے مکاتب، اب وقت ہے ہمارے دارالفتاؤں میں بیٹھے ہوئے جید مفتیان کرام، علماء کرام اس مسئلے پر امت کی رہنمائی کریں۔ جب فتویٰ آئے گا پھر ہم حکومت کے گریبان تک بھی ہاتھ لائیں گے، پھر ہم بڑے بڑے ارباب اقتدار، ارباب اختیار تک بھی جائیں گے کہ اب دین کے لیے رہنمائی علماء نے کر دی ہے۔ میں نے مطالبہ کیا، آپ اس کی تائید کرتے؟ اتنے بیٹھے آپ تائید کرتے؟ جو تائید کرتے ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرے۔ مفتیان کرام کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے یا نہیں؟ شرعی رہنمائی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دینی رہنمائی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں نے اس بنیاد پہ کہا ہے تاکہ علماء کرام اس مسئلے پر بیت المقدس، وہ دھرتی جس نے اپنے سینے میں 70,000 انبیاء کا زمانہ دیکھا، بیت المقدس وہ دھرتی جس میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، مسجد اقصی اس دھرتی کا وہ عظیم خطہ، وہ عظیم ٹکڑا، وہ عظیم علاقہ جس پر ایسی عبادت ہوئی سندھ کے غیوروں نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد قیامت تک ہوگی۔ وہ کون سی بات؟ حضور پاک نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، جہاں امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی، اس دھرتی پہ اس جیسی افضل نماز نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی گئی۔ اگر اس سرزمین کے لیے بھی آج ہم نہیں نکلے، اللہ کرے میری بات جھوٹ ہو، اللہ کرے میرا خدشہ غلط ہو، اللہ کرے یہ وقت نہ آئے، پھر میں کہنے پہ مجبور ہوں کل ہم مکہ مدینہ کے لیے بھی یوں روتے پھریں۔ یاد رکھو اسرائیل نام کا ملک کوئی نہیں ہے۔ غیورو مسلمان نوجوانوں، آج میرا نوجوان سمجھتا ہے اسرائیل نام کا ملک ہے، ملک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل بنا کیسے؟ 1948 میں
قائد اعظم محمد علی جناح بھی زندہ تشریف فرما تھے، یہ ان کے سامنے تھا، انہوں نے ایسے ایسے ناجائز بچہ قرار نہیں دیا. کیوں؟ اس وقت کیا ہوا تھا؟ جرمنی سے ہولو کاسٹ کے مارے ہوئے یہودیوں کو دھتکار کے نکالا گیا، اور جب یہ فلسطین میں آئے یہاں آ کے کہا ہمیں کالونی دے دو، ہمارے اوپر زمین بیچو، ہم اپنا گھر بناتے ہیں، ہمیں رہنے دو. جب 100 200 400 500 1000 یہودی آ گیا، مکانات بن گئے، کالونی بن گئی، اور اسی کالونی کو اپنا ملک بنا لیا. ایسے ملک بنتے؟ یہ تو آگ اٹھانے آئی اور چولہے کی مالک بن بیٹھی. عجیب معاملہ ہے. یوں ملک بنتے؟ اس طرح ریاستیں بنتی ہیں، اس طرح کنٹری کو کریٹ کیا جاتا ہے. یہ غاصب ہے. ہم پورا مطالبہ رکھیں گے فلسطین مکمل کی آزادی، جس میں اسرائیل نام کا ملک اس دھرتی پہ نہیں ہے. اور میرے دوستو، قرآن کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت تک ان پر لعنت کر دی گئی، لعنت کر دی گئی ہے. تو یہ لعنت یافتہ لوگ ہیں، اس کے لیے اٹھنا چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا، میں نے کہا اگر ہمارا ملک کا ذمہ دار، ہمارے ملک کی آرمی کے سربراہ سید زادہ جناب حافظ عاصم منیر، اللہ اس کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ہر شریر کے شر سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر ناظر کی نظر بد سے، ہر فتین کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. میں نے کہا ایک دھمکی لگا دے، خدا کی قسم اسرائیلیوں کا پیشاب نہ نکل جائے تو تم کہنا. اور اگر ہماری فوج، اگر ہماری حکومت، اگر ہماری ارباب اقتدار، ارباب اختیار ایک بات یوں کر لے کہ جیسے امریکہ وہاں فوجیں اتار سکتا ہے، ہم بھی فوجیں اتار سکتے ہیں. میں یقین مانو آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس طرح تاریخ آج محمد بن قاسم کو، ٹیپو سلطان کو، نواب فتح حیدر کو، نواب حیدر علی خان کو، صلاح الدین ایوبی کو سلام پیش کرتی ہے. ان جرنیلوں کا نام بھی اسی لسٹ میں موجود ہے. آج سندھ کی دھرتی محمد بن قاسم کو سلام پیش کرتی ہے کہ سن 92 ہجری میں وہ دیبل، یعنی آج جس کو کراچی کہتے ہیں، اس واسطے سے راجہ دہر کا مقابلہ کر کے وہ عربی، وہ سقفی، وہ طائف کا شہزادہ یہاں آیا اور اس نے آ کر دین پھیلایا. اس ایک وجہ سے آج محمد بن قاسم کا نام روشن ہے. یہ ایک دھمکی لگا دے، خدا کی قسم اس لسٹ میں امت ان کو سلام پیش کرے.